رسول پر، اپنے حبیب پر یہ آیت نازل کر رہا ہو، آپ کی زندگی کے بارے میں کیا کہا جائے؟ اسی لیے ہر امام جب بھی بیوی کا نام آتا تھا سانو ادب طے کرتے تھے، عرض کرتے خدایا ہمارے دلوں کو معرفت زہرا سے اجاگر کر۔ یہ کس کی جملات ہیں؟ چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، نویں امام، 11ویں امام اور 12ویں امام۔ ان تمام اماموں سے روایت ملتی ہیں کہ جب بھی بیوی کا نام آتا تھا خدا تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کرتے تھے کہ میں امام ہوں، میرے دل کو معرفت زہرا سے مالا مال فرما۔ اگر اماموں کا یہ قول ہے تو بتائیے میرا اور آپ کا کیا مقام ہونا چاہیے؟ کہ تصور کر سکتا ہے کوئی انسان کہ میں مقام زہرا کو سمجھ سکا ہوں؟ اللہ اکبر۔ تاریخ میں کچھ بکائین تھے، بکا کہتے ہیں جو خدا کی راہ میں اتنا ڈیڈیکیٹڈ تھے اور اپنی پوری زندگی کو دے چکے تھے اور معرفت کے اس درجے پر تھے کہ ان کے اور خدا کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی تھی۔ اب ان میں سب سے پہلے کون تھے؟ آدم تھے۔ آدم جیسے ہی جنت سے نکالے گئے ترک اولا کی وجہ سے، اتنا خدا کی ذات میں مجذوب ہو گئے، گریہ وزاری کرتے تھے دن رات کہ اللہ سبحانہ وتعالی حضرت آدم کو ان انبیاء میں سے قرار دیا جو دنوں رات شب و روز ہر لمحہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات اور اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ڈیڈیکیٹ کیے ہوں۔ بکائی میں سے زیادہ گریہ کرتے تھے۔ وجہ تھی کہ اللہ کی رحمت سے جیسے ہی نکل کر آئے ہیں اس دنیا میں، اس دنیا کا تقاضا تھا، اور اب پہلے نبی اور پہلے انسان روئے زمین پر آئے ہیں، بہت ہی آسان نہیں تھا۔ اور دوسرے کون ہیں؟ دوسرے نوح علی نبینا۔ نوح بکا اس لیے کہتے ہیں کہ جیسی مصیبتیں آ پڑتی تھی، لوگ ہجو کرتے تھے، لوگ مسخرہ کرتے تھے، خدایا اس قوم کو تو خود عذاب نازل کر، گریہ وزاری، خدا یہ قوم سدھرتی نہیں، مانتی نہیں، جیسے شکوہ گلا کرنا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ اور تیسرے نبی کون ہیں؟ نوح 900 سال سے زائد گریہ و بکا و فغاں کیے ہیں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اور تیسرے کون ہیں؟ تیسرے وہ ہیں جو حضرت یعقوب اپنے بیٹے کی یاد میں، اپنی بیٹے کی تلاشی میں اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، نور ختم ہو چکا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، حکم نازل ہوا کہ اے یعقوب اپنے بیٹے کی یاد میں اس طرح سے نہ رہو کہ میری یاد تمہیں بھلا دے۔ اب جیسے ہی حضرت یعقوب اپنے اس مقام پر آتے ہیں، خدا تعالیٰ کے جلوے کو دیکھتے ہیں، کئی سال اپنے بیٹے کی یاد میں رونے والے یعقوب جیسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات میں مجذوب ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر یہ محبت رکھتا ہے کہ پھر سے یوسف ان کو ملا دیتا ہے۔ اور اماموں میں سے سب سے زیادہ امام جو بکا تھے وہ چوتھے امام تھے۔ کربلا کے واقعے کے بعد 35 سال گریہ وزاری، شب و روز، جب بھی پانی آتا تھا، جب بھی وضو کے لیے جاتے تھے، جب بھی، کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ 35 سال جو جوان بیٹا اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب پورا منظر دیکھ چکا ہو، اب اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ ابھی 4 ہیں، لیکن چوتھے امام ہماری جان قربان چاہے خود فرماتے ہیں یہ 35 سال نہیں، نوح کے 900 سال نہیں، یعقوب کے 40 سال نہیں، آدم کے 40 سال نہیں، آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء کا رونا، اور مولا کائنات میرے جد مولا کائنات سے لے کر 12ویں امام تک کا رونا، سب اگر اکٹھا کیا جائے تو میری جدہ حضرت زہرا کی ایک آہ و بکا ہے۔ اللہ اکبر۔ فہی ام المصائب۔ یہ کس کی جملات ہیں؟ چوتھے امام کے جملات۔ تصور کریں، آہ و سوزش۔ بیوی اپنی حیات میں چند مقامات پر مسکرائی ہے۔ پہلا مقام کہاں تھا جو مسکرائی ہے؟ جیسے ہی خبر دی جاتی ہے یا رسول اللہ آتے ہیں سوال کرنے کے لیے کہ بیٹی بتاؤ خدا تعالیٰ کا ارادہ اور مشیت یہ ہے کہ تمہاری شادی مولا کائنات سے ہو جائے، آپ مسکراتی ہیں،
آپ کے مسکرانے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ وحی نازل کرتا ہے، سکوتہا رضاہا، آپ کا خود مسکرانا اور خاموش ہو جانا ہی راضی ہے۔ دوسرا مقام وہ مقام تھا جو مسکراتی ہیں، جیسے خدا متعال دو بیٹوں کے بعد مولا کائنات مسجد میں دعا کر رہے ہیں، اور دعا کے درمیان رسول اللہ فرماتے ہیں، اے علی تم اپنے لیے رحمت کی دعا نہیں مانگتے، اپنے لیے زینت کی دعا نہیں مانگتے؟ کہو کیا ہے بیٹی؟ مولا کائنات دعا مانگتے ہیں، دعا مستجاب ہوتی ہے۔ آ کر بی بی سے بتایا جاتا ہے، جیسے بی بی کو پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ بیٹی عطا کرے گا، تیسری دفعہ وہ مسکراتی ہے۔ اور یہ ایک مسکرانا اس وقت کا ہے جب گریہ فغاں کا موقع ہوتا ہے، باپ اس دنیا سے جا رہا ہے، آخری لمحات ہیں، خدا کسی کو نصیب نہ کرے ایسا مرحلہ جو باپ کو اس حالت میں دیکھے، وہ بھی اکلوتی بیٹی جو معرفت رکھنے والی، جو جانتی ہو اور جس کے بارے میں پورا پتا ہو کہ رسول کی بات کیا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ کو گھور کر دیکھتی ہے، گریہ فغاں کرتی ہے، اتنا گریہ ہوتا ہے کہ ملائکہ اور فرشتے گریہ کرنے لگتے ہیں۔ اسی عالم میں جبرائیل نازل ہوتے ہیں۔ اب جبرائیل جیسے نازل ہوتے ہیں، رسول اللہ کے کانوں میں کچھ آواز دی جاتی ہے، رسول اللہ اسی آواز کو فاطمہ کے کانوں میں پہنچاتے ہیں۔ اب یہی جملہ تھا، بیٹی تم سب سے پہلے میرے ساتھ ملحق ہوگی، ملاقات کرو گی، اس دنیا سے گزر جاؤ گی۔ اللہ اکبر، خبر موت اور مرگ کی، موت کی خبر تو اچھی نہیں ہوتی لوگوں کے لیے، لیکن فاطمہ الزہرا ہماری جان قربان جائیں، آپ کے لیے موت کی خبر اتنی پسندیدہ خبر تھی کہ سنتے ہی خوشحال ہو جاتی ہے، مسکراتی ہے۔ یہ چوتھا مرحلہ ہے۔ اور پانچواں مرحلہ وہ ہے کہ مصیبتیں آ پڑی، ٹوٹ پڑی۔ اللہ اکبر، ہم کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن تاریخ میں جو بتایا جاتا ہے کہ ہر لمحہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا اس طرح سے تھا کہ چوتھے امام فرماتے ہیں میرا 35 سال کا رونا حضرت زہرا کی ایک آہو فغاں جو بکا رات میں اور دن میں گزرتی تھی وہ برابر ہے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم، چوتھے امام کوئی گزاف گوئی نہیں فرما رہے ہیں۔ اب اس کی دلیل یہی ہے کہ بی بی جو 18 سال کی جوان ہو، اب آخری ایام میں کھڑی نہ ہو سکے، بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اللہ اکبر، حضرت زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہے اب جیسے ہی میں اندر گئی کیا دیکھا، میری ماں بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت زہرا سلام اللہ ہماری جان قربان جائیں، 18 سال میں 75 دنوں میں یہ مصیبت کا عالم تھا کہ بال سفید ہو گئے ہیں، کمر خمیدہ ہے، عصا کے ذریعے، حسنین کے ذریعے چل رہی ہے اور بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت ہو سکتی ہے؟ ہماری جان قربان جائیں۔ چوتھا مرحلہ وہ تھا کہ بی بی کچھ کام نہیں کر پا رہی ہے، اب ادھر سے فضا آ رہی ہے، اسماء آ رہی ہے، پریشان ہے، کیا دیکھا گیا؟ مولا کائنات گھر آتے ہیں، گھور کر دیکھتی ہے، فرماتی ہے علی میں نے سنا ہے کہ لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اے دختر رسول فدا کے میں تم پہ قربان ہو جاؤں، نہ صرف یہ کہ سلام نہیں کرتے، جب میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں تو سلام کا جواب نہیں ملتا۔ جیسے مولا کائنات کی جملہ سنتی ہیں، بچوں کو جمع کرتی ہیں، دعا کرتی ہیں، اللہم عجل وفاتی، خدایا مجھے موت عطا کر۔ اب جیسے دعا ہوتی ہے، دعا کا مستجاب ہونا، جبرائیل کا نازل ہونا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ چوتھی دفعہ جیسے ہی جبرائیل کے ذریعے موت کی خبر آتی ہے، مسکراتے ہیں۔ نہ جانے انہی ایام میں ہو، اگر وہ روایت جو 75 دن کی روایت ہے اگر مان لی جائے تو یہی شاید آج ہی یہی دنوں میں ہوگا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ عجیب قوت و طاقت کے ساتھ تمام بچوں کو اکٹھا کرتی ہے، نہلا رہی ہے، دھلا رہی ہے، بچوں کو تیار کر
رہی ہیں، خود بھی نہاتی ہیں، خود بھی دھوتی ہیں، کھانا تیار کیا، سب کچھ کیا۔ حسنین اس حالت کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، مولا کائنات کی خدمت پہنچتے ہیں، کہتے ہیں آقا مولا غضب ہو گیا، بابا غضب ہو گیا، اماں نہلا رہی ہیں، اماں چل رہی ہیں، اماں خود سے کھڑی ہو رہی ہے۔ اب جیسے ہی یہ آواز، یہ جملات و کلمات مولا کائنات سنتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے خدا کہ فراق کے ایام آ گئے، علی سے زہرا کے جدائی کے ایام آ گئے۔ اللہ اکبر، وہ زہرا جو اپنی زندگی میں نہ جانے کیا کیا مصیبتیں دیکھ چکی، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، الا لعنت الله القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا ايام منقلب ينقلبون یا زہرا۔